السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ریا عباسی، پروگرام نامی گرامی وتھ خبرنامہ کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد کی نوجوان کاروباری شخصیت، ریئل اسٹیٹ کے درخشندہ ستارے، اویسکو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اور اعلان مارکیٹنگ کے ایم ڈی جناب نوید احمد کھوکھر۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کب سے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں اور ابھی تک کتنے پروجیکٹس ڈیلیور کر چکے ہیں؟ الحمدللہ میں تقریباً 2005 سے ایز ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ مینیجر کام کر رہا ہوں، اور الحمدللہ ریئل اسٹیٹ میں ہم نے شروع میں مطلب 2005 سے آنورڈ میں نے ایز اے انویسٹر مارکیٹ میں کام کیا، اس کے بعد پھر اپنا آفس بنایا، اور آفس کے بعد پھر الحمدللہ 2011 سے تقریباً ایز اے بلڈر ہم مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں۔ گلبرگ گرین میں سرمایہ کاری کا کیا اسکوپ ہے؟ جو نیو پروجیکٹس ہمارے اس وقت وہ تقریباً 3 پروجیکٹس گلبرگ گرین کے اندر ہیں، 3 آلریڈی ہم ڈیلیور کر چکے ہیں، اور جو 3 نئے ہیں وہ گلبرگ میگنس مال کے نام سے ہے، گلبرگ رابی سینٹر کے نام سے ہے، اور گلبرگ آئیکن 2 کے نام سے ہے۔ گلبرگ آئیکن 2 ہمارا فنشنگ کے قریب ہے اس وقت۔ رابی سینٹر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کپڑے کی مارکیٹ، گارمنٹ سے ریلیٹڈ ایک بہت اچھی بلڈنگ ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو کپڑا، جوتا، گارمنٹس، موبائل کمیونیکیشن مارکیٹ ہے، اور اوپر ریزیڈنس ہے اس کے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں میگنس مال۔ میگنس مال پنڈی اسلام آباد کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ اپنی امینٹیز کے لحاظ سے یہ پورے پنڈی اسلام آباد بلکہ آپ پورے پنجاب اور پاکستان میں سب سے ڈیفرنٹ ہے، یونیک پروجیکٹ ہے۔ لگژری لائف سٹائل دے رہے ہیں اس کے اندر ہم لوگ، اور اس میں سوئمنگ پول، سپا، جم، ٹینس کورس، گولف کورس، جکوزی، اور 5 اسٹار ہوٹل ہے 3 فلور پہ اس کے اندر، 4 فلورس کے کمرشل ہیں، فوڈ کورٹ ہے اس کے اندر، پینٹ ہاؤسز ہیں، اور بہت کچھ ہے۔ مطلب آپ کہہ لیں کہ منی یورپ ہے یہ ایک مال کے اندر۔ حکومتی اقدامات سے بلڈرز کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ جی بالکل، پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھا ریلیف دیا ہمیں ایز اے بلڈر، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ انہیں ان میں بہتری کی ضرورت ہے۔ جس طرح کہ آپ کا ایک آپ انڈسٹری کو کھول دیتے ہیں اور دوسری انڈسٹری پہ کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، یا کچھ مطلب را مٹیریل اس وقت کافی مہنگا ہو چکا ہے ہمارا، کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹیریل کی شارٹیج ہے، اور لیکن الحمدللہ پھر بھی ایک اچھا وزیر اعظم صاحب کا وہ تھا انیشیٹو تھا، جس میں بلڈرز کو بڑا وہ بینیفٹس ملے کرونا کے دوران، کیونکہ بلڈر کے ساتھ میکسیمم آپ کی انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔ مطلب آپ کی انڈسٹری ماربل فیکٹری سے والے لوگ ہیں، کنسٹرکشن سے اینٹ کے بھٹے سے لے کے آپ کا سیمنٹ فیکٹری ہوگی، اس کے علاوہ آپ کی سینیٹری ورکس ہے، الیکٹریکل ورکس ہے، تو میکینیکل ورکس ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو اس ایک ادارے کے ساتھ چل رہی ہیں۔ تو الحمدللہ اس کے ایک ادارے کے چلنے کی وجہ سے کافی کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر اس میں سے کچھ کاروبار بند ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا اس پہ آتا ہے، امپیکٹ آتا ہے۔ تعمیراتی شعبے میں کیا کمی ہے؟ دیکھیں، کچھ ہمارے اوورسیز انویسٹرز ہیں جو باہر جو انوائرمنٹ دیکھتے ہیں وہی اپنے ملک میں چاہتے ہیں کہ ایسا ہو وہاں پہ، لیکن ہماری بدقسمتی ہمارے پولیٹیکل لوگ یا کچھ ایسے ادارے جنہوں نے اس ملک میں کچھ اچھا نہیں ہونے دیا۔ میں اب سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اگر شاپنگ کرنے یہاں سے دبئی جاتے ہیں تو وہ ساری فیسلٹیز ہم یہاں دے سکتے ہیں۔ ہمارا ملک کا میکسیمم لوگ باہر جاتے ہیں وزٹ کے لیے، ٹورزم کے لیے، تو ہماری اپنی سرزمین بہت خوبصورت ہے، اس میں اگر ہم وہ ساری انڈسٹریز اور وہ سارا کچھ یہاں پہ اگر ہم پرووائڈ کریں، وہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں، لوگوں کو انوائرمنٹ وہ پرووائڈ کریں، تو الحمدللہ بہت اچھا ہمیں انکم آ سکتا ہے، بہت اچھی آ سکتی ہے۔ اچھا، اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ میری پیدائش پنڈی کی ہے، اور میں ابتدائی تعلیم پنڈی ہی ایک ہمارا گورنمنٹ کا اسکول تھا گھر کے پاس، وہیں سے حاصل کی۔ بس بزنس کا شروع سے شوق تھا، گھر میں والد صاحب کا بھی یہی سسٹم تھا، بڑے بھائی تھے ان کا بھی آلریڈی اس طرح سے چل رہا تھا، تو میری بھی بس یہی خواہش تھی کہ ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے میں مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب گریجویشن میں تھا تو میں نے فرسٹ انویسٹمنٹ کر لی تھی، مطلب بحریہ میں کچھ پلاٹس دیے تھے چھوٹی موٹی، جو میں اس کی فائلیں تھیں وہ پاکٹ منی سے پیسے جوڑ کے، تو اس سے تو الحمدللہ پھر والد صاحب نے کچھ وہ سپورٹ کی، بڑے بھائی کی سپورٹ تھی۔ اور خبرنامہ ٹی وی اور میگزین کے بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی، خبرنامہ کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا، ساجد صاحب کی بڑی ایفرٹ ہے، خبرنامہ کی پوری ٹیم کی دن رات کوششوں سے آج ماشاءاللہ ایک ویل نون
میگزین ہے خبر نامہ، اور میں نے اکثر اس کے انٹرویوز دیکھتا رہتا ہوں. ابھی بھی یہ میری ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے خبر نامہ میگزین، میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے. تو ان کی بس ایک محنت ہے جی. آپ تو تقریباً جس آفس میں جائیں یہ میگزین لازمی پڑا ہوتا ہے اس ٹیبل پہ. بہت شکریہ کھوکھر صاحب پروگرام نامی گرامی وتھ خبر نامہ کو وقت دینے کے لیے. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک اینڈ سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے. شکریہ.